دعا کے آداب 10 چیزیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ دعا کو قبول کروانا چاہتے ہیں، وضو کر کے دعا کیجیے۔ صحابی آئے، اللہ کے سود دعا کر دیجیے۔ آپ نے وضو کیا، آپ نے دعا کی، اور دعا کیا کی؟ اللہم اجعلہ فوق کثیر من خلقک، اے اللہ اپنی مخلوق سے اس کا درجہ بلند فرما دے۔ وضو کیجیے، استقبل القبلہ ورفع یدیہ، دوسرا ادب قبلہ رخ ہو کے دعا کیجیے۔ تیسرا ادب ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کیجیے۔ چوتھا ادب دعا جب شروع کرو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے۔ پانچواں ادب درود پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی دعا تم کرتے ہو جب تک درود نہیں پڑھتے وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی تصلی علی النبی، جب تم دعا کرتے ہو درود نہیں پڑھتے، زمین و آسمان کے درمیان وہ دعا رکی رہتی ہے، وہ تو اللہ کے پاس پہنچتی نہیں ہے۔ وضو کیجیے، قبلہ رخ ہو جائیے، ہاتھوں کو اٹھا لیجیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے اور درود پڑھیے۔ چھٹا ادب دل کی حضوری ہے بہت ضروری، جس سے ہوتی ہے دعا کی منظوری۔ دل حاضر نہیں، کبھی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ ایسے دل کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتے جو غافل اور دل کو حاضر نہیں کرتا۔ یہ کون سی دعا ہے؟ ہاتھ اٹھے ہیں، مسجد کا معائنہ ہو رہا ہے، ہاتھ اٹھے ہیں، ساتھ دیکھ رہے ہیں پنکھا کس ماڈل کا لگا ہوا ہے، ہاتھ اٹھے ہیں، ساتھ موبائل پہ رنگ ہو رہی ہے، موبائل جیب سے نکالا ہے، اور ایک ہاتھ اسی طرح ہی ہے، دیکھ رہے ہیں کس کی کال آئی، اچھا چلو بعد میں کر لوں گا فون۔ ہاتھ اٹھے ہیں، ساتھی کو کہہ رہے ہیں چپ ہو جا میں دعا کر رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دل کو حاضر کرنا ادب ہے، یہ چھٹا ادب ہے۔ ساتواں ادب جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا دعا قبول ہوگی کہ نہیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا کرو اس یقین کے ساتھ میرا رب ضرور قبول کرے۔ آٹھواں ادب جب دعا کرو تو پہلے اپنے لیے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے بدأ بنفسی، پہلے اپنے لیے کرتے۔ بہت اچھی بات آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن ادب ہے آپ کو اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ اور نوواں ادب الحاح کے ساتھ دعا کرو۔ یہ الحاح کیا ہے؟ یہ نہیں یا اللہ نوکری چاہیے دے دے، روب کس چاہیے تھا، 2 منٹ بعد کی مل ہی جائے گی، نہیں، الحاح وقت لگائیے، اللہ میرا یہ کام ہے یہ تو کر دے، اللہ میں نے تجھ سے ہی کروانا ہے، میرے مالک تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ میرے لیے آسانی کر دے، اے اللہ میں کس کے پاس جاؤں، میں نے لینا ہی آپ سے،
جب تک الحاح نہیں ہوتا دعا قبول نہیں ہوتی. یہ جو لاپرواہی کی دعائیں ہیں، ہاتھ اٹھے، ناراض نہ ہوئیے گا، ذکر کرنا ہے نماز کے بعد اور اس کی جگہ پہ ہاتھ اٹھے، اللہم انت السلام و منک السلام و فحیینا ربنا بالسلام. کیا کہا ہے آپ نے اللہ کو؟ کوئی تعریف کی، کوئی ادب و آداب کا خیال رکھا. یہ ذکر کا وقت تھا نماز کے بعد، یہ دعاؤں کا وقت تھا نماز کے بعد، جو آپ نے لوگوں کے ساتھ نہ جانے کس بنیاد پہ دھوکہ کر دیا. یہ دھوکہ ہے کہ کسی کو سنت سے دور کر کے کسی ایسے رویے کی طرف لے جانا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 10واں اور آخری ادب، جب آپ دعا کرتے ہیں میرے معزز اور میرے پیارے بھائیوں، صرف سختی پریشانی میں نہیں، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم خوشی کے وقت اللہ کو یاد رکھو گے، جب تمہارے غم کا وقت آئے گا اللہ تمہیں نہیں بھلائیں گے، اللہ تمہیں نہیں بھلائیں گے، اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کثرت سے استغفار کرنا اور خوشی کے موقع پہ بھی دعا کرنا یہ ادب ہے. اور یہ استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من استغفر ثلاثا، جو 3 مرتبہ صرف یہ کہہ دے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. ان 10 آداب کی روشنی میں دعا کرنے والے کی اللہ دعا سنتے ہیں.